حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان میں سے ہر نبی اپنی قوم کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر آیا، لیکن قرآن کریم میں ان میں سے صرف 25 جلیل القدر پیغمبروں کا نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ہم ان کے نام تو جانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کی زندگیوں کی تفصیلات، ان کی آزمائشوں اور ان علاقوں سے ناواقف ہیں جہاں انہوں نے دین کی شمع روشن کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی تاریخی اور روحانی سفر پر نکلیں گے اور نقشے کی مدد سے جانیں گے کہ یہ عظیم ہستیاں کہاں مبعوث ہوئیں اور آج وہ مقامات کہاں ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، جو نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرشتوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی کالا اور کوئی گندمی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب پتلا تیار ہو گیا تو 40 سال تک پڑا رہا، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام جی اٹھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے۔ اسی تکبر نے اسے شیطان بنا دیا۔ حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ انہیں بہکائے گا۔ اس نے وسوسہ ڈالا اور انہیں وہ پھل کھانے پر اکسایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن حکم الہی کے تحت انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم کو ہند یعنی سری لنکا کے قریب اور حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ یہ دونوں سالوں تک جدائی کے عالم میں روتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور میدان عرفات یعنی مکہ کے قریب کے مقام پر ان کا ملاپ ہوا۔ ان دونوں نے مل کر زمین پر اللہ کا پہلا گھر کعبہ تعمیر کیا۔ وہ تقریباً 960 سال زندہ رہے اور نبوت کے فرائض سر انجام دیے۔ ان کا قد مبارک 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فیٹ بتایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس آئے، جن کا ذکر قرآن میں نام سے نہیں ہے، اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم کی 5ویں پشت سے ملتا ہے۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا، لوگوں کو کپڑے سینے اور پہننے کا ہنر سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ آپ کو سائنس، ستاروں کے علم اور حساب کتاب میں کمال حاصل تھا۔ آپ کا ابتدائی مسکن بابل یعنی موجودہ عراق تھا، جہاں سے آپ نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا۔ اکثر مفسرین کے مطابق انہیں چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسرے بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ موجودہ انسانی نسل آپ ہی کی اولاد سے چلی۔ آپ موجودہ عراق کے علاقے یعنی میسوپوٹیمیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ کی قوم بت پرستی میں غرق تھی اور ود، سواع، یغوس نامی بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ نے 950 سال تک دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن سوائے چند لوگوں کے پوری قوم نے آپ کا مذاق اڑایا۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو اللہ کا حکم آیا کہ ایک کشتی تیار کریں۔ جب نوح خشکی پر کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان پر ہنستے تھے۔ پھر طوفان آیا، زمین سے پانی ابلا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی۔ پوری زمین ڈوب گئی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی۔ حضرت نوح کا اپنا بیٹا جو کافر تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ یہ کشتی ترکی کے پہاڑ کوہ جودی پر جا کر رکی۔ آج دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام طوفان نوح کے بعد آنے والی نسلوں میں سب سے طاقتور قوم عاد تھی، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ یہ علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان ایک ریگستانی علاقہ تھا۔
قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور فن تعمیر پر بہت ناز کرتی تھی۔ وہ ستونوں والے اونچے محلات بناتے تھے۔ انہوں نے تکبر میں کہا کہ من اشد منا قوتاً۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ڈرایا مگر وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے انہیں پہلوان جیسے لوگوں کو یوں اٹھا کر پٹخا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ پوری قوم تباہ ہو گئی اور ریت کے ٹیلوں میں دفن ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ پھر باری آئی قوم سمود کی جو قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے شمالی علاقے مدائن صالح یعنی الحجر میں آباد تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کے ماہر تھے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ قوم نے چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو سامنے والی چٹان سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ نے یہ ناممکن معجزہ دکھایا۔ چٹان پھٹی اور اونٹنی باہر آ گئی۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تکلیف نہ دینا، لیکن اس بدبخت قوم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ اس جرم کے بعد انہیں 3 دن کی مہلت ملی۔ چوتھے دن ایک خوفناک چنگھاڑ اور زلزلے نے انہیں ان کے مضبوط پتھریلے گھروں کے اندر ہی ہلاک کر دیا۔ ان کے تراشے ہوئے گھر آج بھی عبرت کا نشان ہیں۔ اب ذکر ہے انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ موجودہ عراق کے قدیم شہر اور یعنی بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا والد آزر بت تراش تھا اور قوم ستارہ پرست تھی۔ آپ نے بچپن ہی سے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب قوم میلے پر گئی تو آپ نے بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس جرم کی پاداش میں وقت کے بادشاہ نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور آپ کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، عراق سے فلسطین، پھر مصر اور پھر حجاز یعنی مکہ۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی امتحانات سے عبارت تھی۔ کبھی آگ میں کودنا، کبھی بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑنا اور کبھی بیٹے کے گلے پر چھری رکھنا۔ آپ نے اور اسماعیل نے مل کر مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کا سلسلہ آپ ہی سے ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور انہی کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ نے انہیں سدم اور عمورہ بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ آج کے اردن اور اسرائیل کی سرحد پر بحر مردار کے مقام پر تھا۔ ان کی قوم اخلاقی طور پر گر چکی تھی، وہ رہزن بھی تھے اور دنیا میں پہلی بار ہم جنسی پرستی جیسی بے حیائی ان لوگوں نے ایجاد کی۔ حضرت لوط نے انہیں سمجھایا مگر وہ آپ کے مہمانوں یعنی فرشتوں پر بھی بری نظر رکھنے لگے۔ عذاب کا وقت آیا، جبرائیل امین نے اپنے پروں سے بستی کو زمین سے اکھاڑا، آسمان کی طرف بلند کیا اور الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ آج وہ جگہ بحر مردار ہے جو سطح سمندر سے دنیا کا سب سے نشیبی مقام ہے، اور وہاں کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی جاندار اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے۔ ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ کے حکم پر والد نے انہیں اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا۔ پیاس سے تڑپتے بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا جو آج تک جاری ہے۔ جب لڑکپن کو پہنچے تو ایک اور امتحان آیا۔ باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ باپ نے بتایا تو فرمانے لگے کہ ابا جان وہی کیجئے جس کا حکم ملا ہے، انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ جب چھری چلنے لگی تو اللہ نے جنت سے مینڈھا بھیج دیا اور اسماعیل محفوظ رہے۔ اسی عظیم قربانی کی یاد میں آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ آپ نے مکہ میں بنو جرہم قبیلے میں پرورش پائی، وہیں عربی سیکھی اور یہیں سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔
حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو ان کی ولادت کی خوشخبری تب دی تھی جب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ فلسطین یعنی کنعان کے علاقے میں آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جیسے یعقوب، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں نہایت حلیم اور علم و حکمت والے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ آپ کا ایک نام اسرائیل بھی تھا جس کا عبرانی میں مطلب ہے اللہ کا بندہ، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کہا جاتا ہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت غم دیکھے، خاص طور پر اپنے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے کبھی اللہ سے امید نہیں توڑی۔ ان کا مسکن فلسطین کا علاقہ تھا، لیکن بعد میں یہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے۔ آپ کو اللہ نے بے پناہ حسن عطا کیا تھا۔ آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور باپ سے جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک قافلے نے انہیں نکالا اور مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہاں کے عزیز مصر نے انہیں خریدا۔ پھر آزمائش آئی۔ عزیز کی بیوی نے ورغلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے گناہ پر قید کو ترجیح دی۔ سالوں جیل میں رہنے کے بعد بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ کو رہائی ملی اور آپ مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ آپ نے مصر کو بدترین قحط سے بچایا۔ پھر وہی بھائی جو انہیں مارنا چاہتے تھے غلہ مانگنے آپ کے در پر آئے۔ آپ نے بدلہ لینے کے بجائے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر اپنے والدین کو بھی مصر بلا لیا۔ یہ صبر اور درگزر کی ایک لاجواب داستان ہے۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک 12 انبیاء کرام علیہم السلام کا مختصر تعارف۔ ویڈیو کی طوالت کو مناسب رکھنے کے لیے ہم نے اس سلسلے کو یہاں پہلے حصے پر روک دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں باقی 13 انبیاء کرام علیہم السلام کا اسی انداز میں مختصر تعارف پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد انہی انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ پر الگ الگ تفصیلی ویڈیوز بھی اس چینل پر پیش کی جائیں گی۔ اگر آپ اس مکمل سلسلے کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ آنے والا مواد انشاءاللہ بہت خاص ہوگا۔